خداوند یسوع مسیح کے بابرکت پرفضل اور نجات بخش نام میں آپ سب کی سلامتی ہوں۔ آج ایک بار پھر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور مجھے اس نئی سماہی میں ایک نئے سبق کا آغاز کرتے ہوئے بڑی خوشی ہے۔ ہمارا عنوان ہے خدا کی محبت اور اس کا انصاف۔ خدا کی محبت انصاف پر مبنی ہے، اور ان 13 ہفتوں میں ہم دیکھیں گے کہ خدا منصف اور وہ ہر ایک سے محبت کرتا ہے، لیکن وہ انصاف کرتا ہے۔ آج کا عنوان عہد پر مبنی محبت۔ آئیے اس سے پہلے کہ ہم سیکھیں، یہ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو سنیے گا غور سے۔ عہد پر مبنی محبت، خدا کا عہد کیا ہے، اس کی محبت کیا ہے، اور اس میں بہت سے اصول پائے جاتے ہیں، یعنی اس محبت کی شرائط کیا ہے۔ شرائط پر مبنی محبت، عہد کی شرائط کیا ہے، ہم ان تمام باتوں کو سیکھیں گے۔ آئیے اس سے پہلے کہ ہم یہ سیکھیں، ہم خداوند سے دعا کرتے ہیں کہ اس کا روح القدس ہماری رہنمائی کرے، تاکہ ہم ہر بات کو بہتر طریقے سے اور بائبل کی تعلیم کے مطابق سیکھ سکیں۔ آئیے دعا کرتے ہیں۔ بہروبر کے خالق اور مالک، ہماری زندگیوں کے پانی، آج ہم تیرے آگے سرنگوں ہیں، تو سے روح القدس کی رہنمائی چاہتے ہیں۔ تیرا روح القدس ہماری زندگیوں پر اثر کرے اور ہم حقیقت میں تیرے فرمانبردار بچے بن جائیں۔ کیونکہ آج ہم عہد پر مبنی محبت کے بارے سیکھتے ہیں، تو ہماری رہنمائی کرنا تاکہ ہم اس کو بہتر طریقے سے سمجھ سکیں۔ سب کچھ مانگتا ہوں تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے۔ عہد پر مبنی محبت، اس میں ہم دیکھیں گے کہ خدا کی غیر مشروط محبت کیا ہے۔ پھر خدا ہر ایک کو بچاتا ہے۔ خدا کے عہد کے دینے کی وجوہات کیا ہے۔ پھر ہم خدا کی محبت کی شرائط پر غور کریں گے، اور پھر خدا کی محبت پر ہمارا جواب کیا ہے۔ ان تمام باتوں کو سیکھنے کے لیے آئیے ہم خدا کے کلام کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ خدا محبت سے متعلق ہر چیز پر محیط ہے، کیونکہ وہ محبت ہے۔ جب گناہ نے انسانیت کو خدا سے جدا کیا، تو خدا نے انسانیت کے ساتھ ایک عہد باندھا۔ اس عہد کی وجہ کیا ہے؟ خدا کی محبت اس میں کیا کردار ادا کرتی ہے، اور عہد کی شرائط کیا ہے، ہم اس کے بارے میں سیکھنے والے ہیں۔ تو سب سے پہلے جب ہم اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خدا کی محبت کیا ہے۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ یونانی کا لفظ اگاپے، جو محبت کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہ خدا ہی کی محبت کو ظاہر کرتا ہے، جبکہ اور اقسام کی محبت جس میں فیلیو بھی ہے، ایسی محبت ہے جس میں آگاپے کی نسبت کمی یا خطا پائی جاتی ہے۔ بعض کا دعویٰ تو یہ ہے کہ آگاپے محبت میں لینے کا تقاضا تو ہے ہی نہیں، بس بانٹنے اور دینے کا تعلق ہی پایا جاتا ہے۔ یعنی ایسی محبت جو انسانی رد عمل کے اساس اور اعتبار کی پرواہ نہیں کرتی۔ آگاپے محبت جو خدا انسان سے کرتا ہے، اس میں انسان کا رد عمل یا نہیں ہے، اس انسان کے رد عمل کا ایک کردار ہی نہیں ہے، کیونکہ خدا محبت کرتا ہے آگاپے بغیر شرائط کے محبت۔ بائبل کا مطالعہ ہمیں سکھاتا ہے، اور یہ خیالات درست ہیں، بلکہ بعض کا ہم غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ، اگاپے محبت نہ صرف الہی محبت
بلکہ انسانی محبت کے لیے بھی استعمال کیا گیا ہے لفظ اگاپے لو، اگاپے محبت صرف خدا سے محبت نہیں، انسانی کے لیے بھی استعمال کیا ہے، حتیٰ کہ غلط جامن مشغول محبت کے لیے بھی۔ دوسری بات، خدا کی محبت کے لیے دوسرے کئی ایک الفاظ بھی استعمال کیے گئے ہیں، جیسے میں کہہ رہا تھا فیلیو بھی استعمال کیا گیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کی محبت ابدی محبت ہے۔ بائبل کا پیغام واضح ہے، خدا ہر ایک سے محبت رکھتا ہے۔ بائبل کی سب سے مرکزی آیت یوحنا 3:16 میں لکھا ہے، خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ ہو سکتا ہے کوئی یہ سوچتا کہ وہ قابل محبت نہیں، یا پھر یہ کہ خدا ہر کسی سے محبت تو کر سکتا ہے مگر اس سے نہیں، مجھ سے نہیں، یا میرے کاموں کی وجہ سے نہیں۔ تاہم بائبل کا بار بار یہی کہنا ہے کہ خدا ہر فرد واحد سے محبت رکھتا ہے۔ خدا کی محبت کا اندازہ ہم اس طریقے سے لگا سکتے ہیں کہ اگر میں واحد گناہ گار اس دنیا میں ہوتا تو خداوند یسوع مسیح میرے لیے اپنی جان دے دیتا۔ یعنی کسی انسان سے خدا کی محبت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ ہر ایک سے محبت کرتا ہے، اس لیے وہ چاہتا ہے کہ ہر ایک کی توبہ تک نوبت پہنچے اور وہ بچ جائے۔ آئیے دوسرا پطرس اس کا 3 باب اور اس کی نامی آیت ہم پڑھتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس بائبل مقدس ہے تو یقین دہانی کے لیے کہ میں بالکل ٹھیک پڑھ رہا ہوں، آپ میرے ساتھ یہ حوالہ نکالیے۔ دوسرا پطرس 3 باب اور اس کی نامی ہے، خداوند اپنے وعدے میں دیر نہیں کرتا جیسی دیر بعض لوگ سمجھتے ہیں، بلکہ تمہارے بارے میں تحمل کرتا ہے، اس لیے کہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا بلکہ یہ چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ یعنی خدا کی محبت کا اندازہ اس سے لگایا جاتا ہے کہ وہ کیا کہتا ہے، ہر ایک کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ انسان کا فعل کیا ہے، انسان کیا کرتا ہے، خدا ہر ایک سے محبت کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ہر ایک کو بچائے۔ یوحنا 3:16 کی بات میں اس کے بعد جو آیت آتی ہے اس میں کیا لکھا ہے، یعنی یوحنا 3:17 کیونکہ خدا نے بیٹے کو دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا کہ دنیا پر سزا کا حکم کرے، بلکہ اس لیے کہ دنیا اس کے وسیلے سے نجات پائے۔ بات اگر خدا ہی کی ہوتی تو وہ سبوں کو ضرور بچا لیتا اور لوگوں کے دلوں میں اپنی محبت بھر دیتا، پر وہ کسی کو بھی جبراً مجبور نہیں کرتا کہ اس سے محبت رکھے۔ لوگ خدا کو قبول و رد کرنے کے لیے آزاد چھوڑے گئے ہیں، اور خدا نے اس آزادی کی بہت قدر کرتا ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ انسان اپنے طور پر فیصلہ کرے کہ وہ خدا سے محبت رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، مجبور نہیں کرتا۔ دوسری طرف جو اسے رد بھی کر دے، خدا پھر بھی ان سے محبت کرنا نہیں ترک کرتا۔ یرمیہ 31:3 میں وہ اپنے لوگوں سے کہتا ہے کہ میں نے تجھ سے ابدی محبت رکھی، اسی لیے میں نے اپنی شفقت تجھ پر بڑھائی۔ ایک اور مقام پر لکھا ہے کہ خدا کی محبت ہمیشہ قائم رہتی ہے، اس کی محبت ختم نہیں ہوتی۔ یہ بات ہمیں اس لیے سمجھ میں نہیں آتی کیونکہ دوسروں سے محبت نہ کرنا ہمیں بڑا آسان لگتا ہے۔ کاش ہم خدا کی محبت کو سمجھ لیں
اس کا تجربہ کر لیں تو ہماری زندگی کا چال چلن بدل جائے گا۔ اگر خدا ہر کسی سے محبت رکھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ بد کرداروں سے بھی محبت رکھتا ہے۔ کیا یہ سچ ہے؟ یس، وہ ہر ایک سے محبت رکھتا ہے، کیونکہ دنیا ایسے لوگوں سے بھری پڑی ہے۔ اگر میں کہوں کہ خدا صرف نیکوں سے محبت رکھتا ہے تو میں غلط ہوں، کیونکہ دنیا بد کرداروں سے بھری پڑی ہے اور ہم سب گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں۔ اس لیے خدا ہر ایک سے محبت کرتا ہے۔ خدا کی ایسی محبت ہمیں دوسروں کے ساتھ کس طرح کا رویہ رکھنے میں مدد دیتی ہے۔ خدا کی محبت تو جب میں دیکھتا ہوں تو میں کیا کرتا ہوں؟ میں اس محبت کے جواب میں کیا کہتا ہوں؟ عہد۔ بائبل مقدس میں خدا کی محبت کو ہماری جانب ایسے استعاروں اور علامتوں میں پیش کیا ہے جس سے خاندانی تعلقات کی عکاسی ہوتی ہے، جیسے کہ میاں بیوی یا پھر ماں اور اس کے بچے۔ اس طرح کے استعارے خدا اور اس کے عہد کے لوگوں کے درمیان استعمال ہوئے ہیں۔ عہد پر مبنی محبت اسی کو کہا جاتا ہے۔ عہد پر مبنی محبت میں نہ صرف خدا کو لوگوں سے محبت رکھنا ہوتی ہے، بلکہ لوگوں پر اس بات کا تقاضا ہوتا ہے کہ وہ بھی بدلے میں اپنے خدا کے ساتھ وفادار ہوتے ہوئے محبت رکھیں۔ یہ ضروری ہے، اس لیے ضروری ہے کہ اگر خدا ہم سے محبت رکھتا ہے تو اس کے جواب میں خدا کا عہد ہے کہ مجھے اور آپ کو بھی اس سے محبت رکھنے کی ضرورت ہے۔ آئیے استثنا 7 باب اور اس کی 6 سے 9 آیات پڑھتے ہیں۔ استثنا 7 باب اس کی 6 سے 9 آیات۔ کیونکہ تو خداوند اپنے خدا کے لیے ایک مقدس قوم ہے۔ خداوند تیرے خدا نے تجھ کو روح زمین کی اور سب قوموں میں سے چن لیا تاکہ اس کی خاص امت ٹھہرے۔ خدا نے ہمیں چنا ہے کیونکہ وہ ہم سے محبت رکھتا ہے اور ہم اس کے عہد میں شامل ہیں۔ خداوند نے جو تم سے محبت کی اور تم کو چن لیا تو اس کا سبب یہ نہ تھا کہ تم شمار میں اور قوموں سے زیادہ تھے، کیونکہ تم سب قوموں سے شمار میں کم تھے، بلکہ چونکہ خداوند کو تم سے محبت ہے وہ اس قسم کو جو اس نے تمہارے باپ دادا سے کھائی پورا کرنا چاہتا تھا۔ اس لیے خداوند تم کو اپنے زور اور بازو سے نکال لایا اور غلامی کے گھر یعنی مصر کے بادشاہ فرعون کے ہاتھ سے تم کو مخلصی بخشی۔ سو جان لے کہ خداوند تیرا خدا وہی خدا ہے، وہ وفادار اور خدا ہے، اور جو اس سے محبت رکھتے اور اس کے حکم کو مانتے ہیں ان کے ساتھ 1000 پشت تک وہ اپنے عہد کو قائم رکھتا اور ان پر رحم کرتا ہے۔ خداوند کا عہد ہمارے ساتھ ہے۔ استثنا یہ ان آیات میں استثنا 7 باب اس کی 9ویں آیت میں خدا کی ایک محبت کا تذکرہ کیا گیا ہے جو اسے اپنے عہد میں شریک لوگوں کے ساتھ ہے۔ خدا ہر ایک سے محبت ہے۔ یہ وہ محبت ہے جو جزوی طور پر اس پر منحصر ہے، اس کے لوگ اس کے ساتھ وفادار رہتے ہیں۔ یعنی اگر میں عہد پر مبنی محبت میں خدا کے ساتھ وفادار نہیں تو پھر میں اس محبت کا کس طرح حقدار ہو سکتا ہوں؟ وفادار رہتے ہیں یا نہیں؟ غور کریں کہ خدا کی محبت تو کسی شرط پر مبنی نہیں، مگر اس کا عہد شرط پر مبنی ہے۔ محبت کے لیے کوئی شرط نہیں، لیکن اس کا عہد جو ہے وہ اس کی شرائط ہے۔ یہاں اس آیت میں ہیزڈ کی بات کی گئی ہے، عبرانی کا لفظ ہے یہ،
جس میں ہے محبت میں رحم کے لیے استعمال ہوا ہے۔ جب عہد قائم ہو جاتا ہے، یہ لفظ خدا کے فضل اور رحم اور شفقت کی وصیت کو بیان کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس لفظ سے محبت بھی مراد ہے جو اسے قائم رکھنے کے لیے دو طرفہ ہو۔ یہ اس وقت جاری ہوتی ہے جب دوسری جانب سے محبت کے بدلے محبت ملنے کی توقع ہوتی ہے۔ خدا کا یہی لفظ رحم بڑی محبت ابد تک جاری و ساری رہتی ہے، وہ قابل بھروسہ اور اعتبار کے لائق ہے، بس یہ ہے کہ دوسری جانب فریق سے بھی قبولیت کا تقاضا پایا جاتا ہے، اور یہ کہ وہ اس کے تابع فرمانی کرے۔ خدا کی دائمی محبت ہر ایک کے تعلق کی بنیاد ہے۔ ہم خدا کو اس کی محبت کے برابر محبت لوٹا نہیں سکتے۔ خدا نے نہ صرف ہمیں وجود اور حیثیت بخشی بلکہ اپنا بیٹا بھی ہمیں بخش دیا۔ ہم اس کی محبت کا جواب نہیں دے سکتے، لیکن ہم اس کی فرما برداری کر سکتے ہیں۔ مسیح کا فرمان تھا کہ اس سے زیادہ کوئی محبت نہیں رکھتا کہ اپنے دوستوں کے لیے اپنی جان دے دے۔ تو مسیح نے میرے اور آپ کے لیے جان دی۔ کس طرح سے آپ خدا کی محبت کی حقیقت کو مسلسل اپنے دلوں میں بسائے رکھ سکتے ہیں؟ ایسا کرنا کیوں اہم ہے؟ اپنے دلوں میں خدا کی محبت کو بسائے رکھیں۔ خدا ہر ایک کو اپنے ساتھ قریبی اور محبت بڑے تعلق کے لیے بلاہٹ دے رکھی ہے۔ اس بلاہٹ کے مثبت جواب کے لیے اس کے احکامات کو ماننا ضروری ہے، اس سے اور دوسروں کے ساتھ محبت کرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی کیسے اس تعلق سے فائدہ اٹھاتا ہے، وہ اس بات پر منحصر ہے کہ وہ اس بلاہٹ کا کس طرح جواب دیتا ہے، ہاں میں یا نہ میں۔ تو کس طرح آپ خدا سے محبت کرتے ہیں؟ خدا کی محبت اس جگہ پر خدا کی محبت کا ذکر پایا جاتا ہے، اور یہ ذکر ہم خدا کے کلام میں بار بار پڑھتے ہیں۔ خدا ہر ایک سے محبت کرتا ہے۔ یہودا کا خط اس کی 21 آیت میں لکھا ہے، اپنے آپ کو خدا کی محبت میں قائم رکھو اور ہمیشہ کی زندگی کے لیے ہمارے خداوند یسوع مسیح کی رحمت کے منتظر ہو۔ بائبل کی کچھ آیات میں ہمیں یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ جب وہ منہ سے منہ موڑ لیتے ہیں تو خدا ہم سے محبت کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ بہت سی آیات میں اس طرح کا تاثر پایا جاتا ہے۔ تاہم ہم ہوزیا کی کتاب کی مثال میں دیکھتے ہیں، یہاں خدا واضح طور پر کہتا ہے میں ان سے مزید محبت نہیں کروں گا۔ ہوزیا 9:15۔ تھوڑی دیر بعد خدا کہتا ہے میں ان سے آزادانہ محبت کروں گا۔ میری محبت کی کوئی حد مقرر نہیں۔ خدا کی محبت ابدی ہے، وہ ہم سے محبت کرنا کبھی نہیں چھوڑتا۔ زبور 136 اس کی پہلی آیت پڑھیے گا۔ لیکن اس نے شرائط رکھی ہیں تاکہ ہم اس محبت کے فائدے حاصل کریں، اس سے محبت کریں، اس کی محبت میں قائم رہیں اور پھر اس کے حکموں پر عمل کریں۔ جب ہم یہ کریں گے تو پھر آپس میں محبت ہم رکھیں گے۔ تو یہ محبت مجھے ان لوگوں سے کرنی ہے جن سے شاید میں نفرت کرتا ہوں۔ ہوزیا 9:15 میں خدا نے کہا پھر ان سے محبت نہ رکھوں گا، جو کہ اس کے عہد کے لوگوں کے بارے میں بات تھی، مگر نہیں بھولنا چاہیے کہ آگے چل کر ہوزیا 14:4 میں خدا نے فرمایا کہ میں کشادہ دلی سے ان سے محبت رکھوں گا۔ یہ ہوزیا 9:15 کا یہ مطلب نہیں ہو سکتا کہ خدا نے اپنے لوگوں کو سے ہمیشہ تک کے لیے محبت کرنا چھوڑ دیا۔ ضرورت ہے کہ اس بات کا تعلق کسی مشروط برکت کے ساتھ ہو، یعنی خدا کی محبت ہمارے لیے برکات کا باعث بنتی ہے اگر ہم اس کے حکموں پر عمل کرتے ہیں۔ خدا کے ساتھ
ہمارے عہد میں اس سے محبت کرنا اور حکم پر عمل کرنا بہت عام ہے، کیونکہ مسیح نے کہا جس کے پاس میرے حکم ہے اور وہ انہیں عمل نہیں کرتا وہی مجھ سے محبت رکھتا ہے، جس کے پاس میرے حکم ہے اور وہ ان پر عمل کرتا ہے وہی مجھ سے محبت رکھتا ہے، اور جو مجھ سے محبت رکھتا ہے وہ میرے باپ کا پیارا ہوگا، میں اس سے محبت رکھوں گا اور اپنے آپ کو اس پر ظاہر کروں گا۔ تم یسوع مسیح کن پر اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے؟ یسوع مسیح ان پر اپنے آپ کو ظاہر کرتے جو اس سے پیار کرتے ہیں اور اس کی محبت کا جواب دیتے ہیں، اس سے محبت رکھتے ہیں، اس کے لوگوں سے محبت کرتے ہیں۔ یسوع سے پیار کرنے کی وجہ سے باپ بھی ہم سے محبت رکھتا ہے، لہذا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خدا سے برکات پانے کے لیے اس کی محبت کا جواب مثبت میں دینے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم محبت نہیں کریں گے وہ محبت کرنا بند نہیں کرے گا۔ جیسے سورج سے منہ چھپا لینے سے اس کی شعاؤں سے نہیں بچا جا سکتا، اس کی محبت کا اثر ہم پر ہوگا۔ اگر ہم اس سے محبت نہیں کرتے پھر بھی وہ ہم سے محبت رکھتا ہے۔ ویسے ہی خدا کی محبت کو ٹھکرانے سے اس کی محبت کو روکا نہیں جا سکتا۔ جس طرح شعاؤں سے منہ موڑنے سے ہم اس کی شعاؤں کو نہیں روک سکتے، اسی طرح ہم خدا کی محبت کو ٹھکرانے سے اس کی محبت کو نہیں روک سکتے۔ ہم کس طرح لوگوں کو بتا سکتے ہیں کہ اگر وہ خدا کی محبت کو نہ بھی قبول کرے تو بھی اسے حاصل کرتے رہیں گے؟ ہم کس طرح لوگوں کو بتائیں؟ بہت سی وجوہات ہیں جس کی بنا پر آپ لوگوں کو بتا سکتے ہیں کہ خدا کی محبت ہے، خدا کی محبت آپ میں زندہ ہے۔ تو آپ جب فطرت پر غور کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ خدا کی محبت کیا ہے، خدا کی محبت کا جواب کیا ہے۔ پہلا یوحنا 4:19 لکھتا ہے ہم اس لیے محبت رکھتے ہیں کہ پہلے اس نے ہم سے محبت کی ہے۔ اس کی محبت اس لیے ہے کیونکہ اگر ہم اس سے محبت نہیں کرتے تو پھر ہم کس طرح اس بات کا تقاضا کر سکتے ہیں کہ وہ ہمیں برکات دے گا۔ خدا کی محبت مفت اور ابدی ہے جسے انسان رد کر سکتے ہیں۔ یہ ہم پر ہے کہ آیا ہم اس محبت کو قبول کریں یا پھر اسے مسترد کر دیں۔ بائبل کی تعلیم یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ ہم کچھ بھی کریں جس سے اس کی محبت کے لائق ہو سکے وہ ہم سے پہلے ہی محبت رکھتا ہے۔ خدا سے محبت اصل میں ہماری طرف سے رد عمل کے نتیجے میں ہوتی ہے، کیونکہ وہ پہلے ہمارے لیے بہت کچھ کرتا ہے اور اس نے کیا بھی ہے۔ آئیے پہلا یوحنا اس کا 4 باب پڑھتے ہیں اور یہاں پر ہمیں اس کی محبت کا اندازہ ہوتا ہے۔ پہلا یوحنا اس کا 4 باب، یہاں پر 7ویں آیت سے میں شروع کرنے لگا ہوں، غور سے سنیے گا۔ یہ کیا ہے؟ اے عزیزو آؤ ہم ایک دوسرے سے محبت رکھیں کیونکہ محبت خدا کی طرف سے ہے اور جو کوئی محبت رکھتا ہے وہ خدا سے پیدا ہوا ہے اور خدا کو جانتا ہے۔ تو میں کس طرح خدا کو جان سکتا ہوں؟ اگر میں دوسروں سے محبت رکھتا ہوں۔ یعنی یہاں پر کیا لکھا ہے؟ وہ خدا سے پیدا ہوا ہے جو محبت رکھتا ہے اور وہ خدا کو جانتا ہے۔ یعنی خدا کو جاننے کے لیے ضروری ہے کہ میں محبت رکھوں۔ اور پھر 8ویں آیت میں جو محبت نہیں رکھتا وہ خدا کو نہیں جانتا کیونکہ خدا محبت ہے۔ بڑا گریٹ لیسن کہ جو محبت نہیں رکھتا وہ خدا کو نہیں جانتا۔ اگر آپ بہت سا کلام پڑھتے ہیں، اگر آپ کو علم ہے، آپ بہت کچھ جانتے ہیں، لیکن آپ محبت نہیں رکھتے تو آپ خدا کو نہیں جانتے۔ روزے رکھنے، خدا کی حضور ہدیہ یاد دینا، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن اگر محبت نہیں تو پھر ہم خدا کو نہیں جانتے۔ جو محبت خدا کو ہم سے ہے وہ اس سے ظاہر ہوئی کہ خدا نے اپنے اکلوتے بیٹے کو دنیا میں بھیجا ہے تاکہ ہم اس کے سبب سے زندہ رہیں۔
محبت اس میں نہیں کہ ہم نے خدا سے محبت کی، بلکہ اس میں ہے کہ اس نے ہم سے محبت کی اور ہمارے گناہوں کے لیے کفارے کے لیے اپنے بیٹے کو دے دیا۔ خدا پہلے ہم سے محبت کرتا ہے، اگر وہ محبت میں پہل نہ کرے تو ہم اس سے محبت کر ہی نہیں سکتے۔ خدا ہی نے ہمیں اس ضروری جذبے کے ساتھ پیدا کیا ہے کہ ہم محبت حاصل بھی کریں اور جواباً محبت بھی کریں۔ وہی ہر سچی محبت کا سچ چشمہ ہے، تاہم اس میں محبت کو قبول و رد کرنے کی آزادی اور صلاحیت ہمارے پاس ہے۔ بائبل کی یہ سچائی متی 8 باب میں اس کی 23 سے 35 آیات میں پائی جانے والی تمثیل میں بیان کی گئی ہے۔ تمثیل سے یہاں کہ وہ نوکر اس بادشاہ کا قرض دار تھا، وہ قرض اتار نہیں سکتا تھا۔ حوالے کے مطابق نوکر نے مالک کے 10,000 توڑے دینے تھے، یعنی بہت زیادہ قرض اس نے دینا تھا۔ ایک توڑے میں 6,000 دینار ہوتے ہیں، 6,000 دینار۔ اور اس وقت کے مطابق متی 20 کے مطابق ایک مزدور کی دہاڑی 1 دینار ہوتی تھی۔ اگر ایک توڑے میں 6,000 دینار ہے تو اس نے تو 6,000 دینار ہوتے ہیں، تو اس نے کتنے دینار دینے تھے؟ اس نے 10,000 توڑے لیے ہوئے تھے، یعنی ایک توڑے میں 6,000 دینار، یعنی ایک توڑے کا قرض اتارنے کے لیے اسے 6,000 دن تک کام کرنا تھا۔ آپ اس لحاظ سے ایک توڑا کمانے کے لیے کسی مزدور کو 6,000 دن تک کام کرنا تھا۔ ایک اندازے کے مطابق ایک توڑا کمانے کے لیے 20 سال کی محنت درکار تھی۔ خیال کریں کہ کسی کو اتنا قرض اتارنے کے لیے 2 لاکھ سال مزدوری کرنا تھی، 10,000 توڑے قرض اتارنے کے لیے۔ مختصر یہ کہ قرض ناقابل واپس معاملہ تھا، مگر اس بادشاہ کی دریا دلی یہ کہ اس نے اس نوکر کا وہ قرض معاف کر دیا۔ مگر اس ناشکرے نوکر نے اپنے ساتھی سے صرف 100 دینار دینا تھا، لیکن وہ اس کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، بلکہ اسے قید خانہ میں ڈال دیا۔ تو بادشاہ کا قہر اس پر بھڑکا اور اس نوکر نے اپنی حاصل شدہ معافی اور برکت کو کھو دیا۔ اس سے اندازہ کیجیے کہ جب میں اپنے دوسرے ساتھیوں کو معاف نہیں کرتا تو میں اپنی معافی جو خدا نے مجھے دی ہے اور ان برکات سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہوں جو خدا مجھے دینا چاہتا ہے۔ اپنی معافی کے بارے میں سوچا کریں کہ اسے حاصل کرنے کے لیے آپ کا اپنا کتنا خرچ آتا ہے، کتنا خرچ آتا تھا جو خدا نے معاف کیا ہے۔ اب دوسروں کو معاف کرنے کے لیے آپ کو کتنا وقت اور خرچ چاہیے؟ دوسروں کو معاف کرنے کے لیے دوسروں کس تک سزا دے کر آپ معاف کرنے کے لیے تیار ہوں گے؟ جب آپ کسی کو معاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو کہاں تک آپ انہیں سزا دینے کی ضرورت ہے؟ بائبل مقدس میں لکھا ہے جس طرح وہ نوکر اپنے مالک کا قرض نہیں چکا سکتا تھا، ہم بھی خدا کو اپنا قرض ادا نہیں کر سکتے۔ ہم خدا کی محبت کو کبھی خرید یا جیت نہیں سکتے۔ رومیو 5 باب اور اس کی 8 کے مطابق خدا اپنی محبت کو خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گناہ گار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر مر گیا۔ کیسی شاندار محبت ہے۔ یونا 3:1 میں پہلا یونا 3 باب اور اس کی پہلی آیت میں یونا یوں لکھتا ہے کہ دیکھو خدا نے ہم سے کیسی محبت رکھی کہ ہم اس کے فرزند کہلائے۔ اب ہمیں جو کرنا ہے مجھے ہے کہ خدا کی اسی محبت کو جہاں تک ہو سکے دوسروں تک پہنچایا جائے۔ اگر ہم نے بڑا فضل اور بڑی محبت کا تجربہ اپنے طور پر کیا ہے تو پھر ہمیں دوسروں کو کس حد تک معاف کر کے ان کو محبت دکھانے کی ضرورت ہے۔
ذرا یاد کریں کہ اس معاف شدہ نوکر نے دوسرے اپنے ساتھی کو معاف نہ کر کے کس طرح سے حاصل شدہ معافی اور برکت کو پھر سے کھو دیا۔ اگر ہمیں حقیقت میں خدا سے محبت ہوگی تو ہم دوسروں تک اس کی محبت کو ضرور پہنچائیں گے۔ پہلا یوحنا 3 باب اور اس کی 16ویں آیت میں یوں لکھا ہے، پہلا یوحنا 3 باب اور اس کی 16ویں آیت، ہم نے محبت کو اسی سبب سے جانا ہے کہ اس نے ہمارے واسطے اپنی جان دے دی، اور ہم پر بھی بھائیوں کے واسطے جان دینا فرض ہے۔ یوحنا 15 باب اور اس کی 12 کی آیت کے بعد یسوع نے شاگردوں سے کہا، اگر تم میرے حکم پر عمل کرو گے تو میرے دوست ٹھہرو گے۔ یہیں پر یسوع نے ان کو ایک نیا حکم دیا تھا کہ جس طرح اس نے ان سے محبت رکھی تھی وہ بھی ایک دوسرے سے محبت رکھیں۔ یعنی اگر یسوع مسیح نے ان کے لیے جان دی تو وہ بھی دوسروں کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہیں۔ یہاں اور دیگر جگہوں پر ہم سے کہا گیا ہے کہ ہم خدا سے اور دوسروں سے محبت رکھیں۔ دوسرے الفاظ میں ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے کہ صلیب پر ہمارے اس قرض کو چکایا گیا ہے جسے ہم اتار نہیں سکتے تھے۔ اس لیے ہمیں خدا سے محبت رکھنا اور اس کی تمجید کے ساتھ ساتھ دوسروں سے بھی ویسا ہی مزاج رکھنا ہے جیسے ہمیں دکھایا گیا ہے۔ ہمیں خدا کی محبت کے درس کو دوسروں کے ساتھ بانٹنا ہے۔ ہمیں خود بھی خدا تک رسائی کر کے دوسروں کو بھی اس تک لانا چاہیے۔ دوسرے محبت کرنے میں آپ کون کون سے عملی اقدام اٹھا سکتے ہیں؟ لوگوں کو خدا کی محبت دکھانے کے لیے آپ ابھی، آج یا ان قریب کیا عملی طور پر کریں گے تاکہ آپ دوسروں سے محبت دکھا سکیں؟ اسٹیپ ٹو کرائسٹ میں مسز ایلن جی وائٹ لکھتی ہے، اپنی خواہشات، اپنی خوشیاں، اپنے دکھوں، اپنی فکروں اور ڈر کو خدا کے سامنے رکھیں۔ آپ اس پر بوجھ نہیں ڈال سکتے اور نہ ہی اسے تھکا سکتے ہیں جو آپ کے سر کے بالوں تک کی گنتی رکھتا ہے۔ وہ اپنے بچوں کی خواہشات سے لا علم نہیں ہے۔ یعقوب کا خط اس کا 5واں باب اس کی 11 آیت میں لکھا ہے، خداوند کا بہت ترس اور رحم ظاہر ہوتا ہے۔ اس کا محبت بڑا دل ہمارے دلوں اور اس کے ذکر سے متاثر ہوتا ہے۔ اس کے پاس ہر وہ معاملہ لے جائے جو آپ کو ذہنی طور پر پریشان کرتا ہے۔ اس کے لیے کوئی معاملہ اتنا بڑا نہیں ہے جس سے وہ برداشت نہ کر سکے، کیونکہ وہ تو سارے جہاں کو تھامے ہوئے ہے۔ وہ کائنات کے تمام معاملات پر حکمرانی کرتا ہے۔ کوئی بھی چیز جو کسی بھی طرح سے ہمیں امن بخشتی ہے، اس کے لیے اس کا نوٹس لینا غیر عام نہیں ہے۔ ہماری زندگی کے تجربوں میں سے کوئی باب ایسا نہیں ہے جسے پڑھنا اس کے لیے بہت مشکل ہو۔ کوئی مشکل ایسی نہیں جسے وہ سلجھانا نہیں سکتا۔ سب سے چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، کوئی آفت اس کے بچوں پر نہیں آ سکتی، کوئی پریشانی روح کو آسان نہیں کر سکتی۔ اب چاہیے کوئی خوشی ہو، کوئی مخلصانہ دعا ہو جو ہونٹوں سے نکلے، ہمارا آسمانی باپ ایسی سبو باتوں کا مشاہدہ ضرور کرتا ہے، بلکہ ان میں سے فوری طور پر دلچسپی لیتا ہے۔ وہ شکستہ دلوں کو شفا دیتا ہے اور ان کے زخم باندھتا ہے۔ خدا اور ہر روح کے لیے درمیانی تعلقات اتنے ہی الگ اور مکمل ہیں جیسے کہ زمین پر کوئی روح ہے ہی نہیں جس کی نگرانی میں وہ شریک ہو، نہ ہی کوئی دوسری روح ہے جس کے لیے اس نے اپنے پیارے بیٹے کو بخش دیا ہو۔ عزیزو، خدا کی عہد پر مبنی محبت خدا کا ایک عہد ہے جس کے ساتھ وہ محبت رکھتا ہے۔ عہد، خدا کا عہد اور انسان کا عہد باندھنے میں بہت بڑا فرق ہے۔ خدا کی محبت ابدی محبت ہے۔ ہم اس سے محبت کریں یا نہ کریں، وہ پھر بھی ہم سے محبت کرتا ہے۔
خداوند آپ کے ساتھ ہو رہا